بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگراں حکومتیں ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ وقت پر الیکشن تو نہیں ہو رہے، 90 دن کی مدت نہیں پوری ہو رہی، لیکن یہ صورتحال کچھ عجیب و غریب سی ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں تو اسمبلی بحال ہونے کا امکان ہے اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنے کا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہوں پر گورنر راج لگ جائے۔ لیکن مدت الیکشن کی پوری کرنے کے لیے، یعنی جو 90 دن کی مدت تھی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہاں پر نگراں حکومتیں ہوں اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو، مگر صورتحال کسی اور طریقے سے یہ بنائی گئی ہے، یہ وضع کی گئی ہے، یہ آئینی بحران پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور آئین میں، دستور میں جو سقم ہوتے ہیں، جنہیں انگریزی میں لیکوناس کہتے ہیں، ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو توڑ موڑ دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اس ضمانت کے ساتھ بھیجا کہ اس قرآن میں کبھی کوئی شخص ترمیم کر نہیں سکے گا۔ اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا۔ تو دنیا کے قانون کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، دنیا کے قوانین کو توڑا جاتا ہے، موڑا جاتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو چیز قانون کے تحت، آئین کے تحت ہو رہی ہے، اس کی بات کرتے ہیں کہ 12 اگست 2022 کو سابق وزیر اعلیٰ جو پنجاب کے تھے، حمزہ شہباز، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی کہ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ غلط ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی ہے وہ نہیں ہے جو اصل آئین کا نقطہ یا مقصود ہے۔ اس کی اصل تشریح کے لیے 12 رکنی بینچ تشکیل دی جائے، یعنی 3 ججوں کے مقابلے میں 12 جج جو فیصلہ کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن بندیال کورٹ نے 26 جولائی کو جو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مری کی رولنگ کو مسترد کر کے آئین کے آرٹیکل 63A کی حسب منشا تشریح کر کے، گویا یوں سمجھیے کہ آئین کو دوبارہ لکھا۔ جو آئین اسمبلی کے اراکین کی اکثریت نے، 2/3 اکثریت نے جس کے اندر ترامیم کی، جس کو منظور کیا، جس کو بنایا، اس کو 3 ججوں نے مسترد کر دیا اور اپنی مرضی کی تشریح کر دی۔ یہ جو فیصلہ تھا یہ آئین کے بھی خلاف تھا اور قانون کے بھی خلاف تھا اور اخلاقیات کے بھی خلاف تھا۔ اگر ایک سیاسی جماعت اپنی حمایت کا وزن دوسری سیاسی جماعت کے پلڑے میں ڈالتی ہے تاکہ وہ حکومت بنا سکے، تو اگر وہ اپنی حمایت واپس لیتی ہے تو اس کا فیصلہ اس کا سربراہ کرتا ہے۔ تو اس سربراہ کو آپ کیوں یہ حق نہیں دیتے؟ اس سربراہ کو آپ کو حق دینا چاہیے، اور وہ حق اس کا آئینی حق ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ یہ پارٹی کا، پارلیمانی پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی تو اس کا فیصلہ پارٹی کا سربراہ کرے گا، پارلیمانی سربراہ نہیں کرے گا، پارٹی کا سربراہ کرے گا۔ اور یہ ترمیم کر ڈالی بندیال نے کہ بھی یہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ کرے گا، جس نے اپنے پارٹی کے سربراہ سے بغاوت کی تھی۔ پرویز الہی کا جو تقرر تھا وہی غلط تھا۔ تو اس لیے اب اگر مدت پوری ہوتی ہے نگراں حکومت کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو بحال کیا جائے اور وقت مقررہ پر جب اس کی تحلیل کا وقت آئے وہ تحلیل ہو جائے۔ اس لیے جیسے ہی وہ بحال ہوگی اور اتنے عرصے کے بعد
جو بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے، چاہے حمزہ شہباز ہو یا کوئی اور ہو، وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اعتماد کے ووٹ لینے کے 6 ماہ کے اندر کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کی جا سکتی، تو اسمبلی توڑنے کا فیصلہ تو وزیر اعلیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ گورنر کو مشورہ دیتا ہے۔ اس لیے آرٹیکل 63A کی جو حسب منشا تشریح کی گئی ہے اس کو واپس لینا ہوگا اس سپریم کورٹ کو، کیونکہ اس کے پاس 12 اگست کو جو حمزہ شہباز نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی وہ موجود ہے، اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دینے کے جرم میں جن ارکان کی رکنیت معطل ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی، وہ معطل رہے گی، جن میں پرویز الہی خود بھی شامل ہے۔ یعنی اس میں پرویز الہی بحال نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے بارے میں خط جناب چودھری شجاعت نے ڈپٹی اسپیکر کو لکھ دیا تھا۔ اسپیکر ہوتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب لڑا۔ خیبر پختونخوا میں اسمبلی کو اسی سازش کے تحت توڑا گیا کہ حکومت پر دباؤ پڑے اور 2 جگہوں کی اسمبلیاں توڑ دیں تاکہ وہ 3 جگہوں کی اسمبلیاں، باقی 2 جگہوں کی اسمبلیاں توڑی جائیں۔ لیکن یہ گیم تھا، آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، کھلواڑ ہو رہا تھا۔ تو خیبر پختونخوا میں اس عرصے کے لیے جہاں دہشت گردی بھی جاری ہے، جہاں دہشت گردوں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، جہاں یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ دہشت گردوں کو کس نے آنے دیا، تو وہاں پر گورنر راج لگا کر، چونکہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے، وہاں گورنر راج لگا کر اس مدت کو پورا کیا جائے گا۔ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور اگر الیکشن اپنے وقت پر نہ ہوں گے تو پھر صورتحال خراب ہوگی، لیکن الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے تو بھی صورتحال خراب ہوگی۔ اور اس وقت یہ بات دیکھنی ہوگی کہ کس کس نے کھلواڑ کیا ہے اور کون کون اس کھلواڑ میں آؤٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ موجودہ صورتحال میں آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں پہلی مرتبہ جب قومی اسمبلی کو عمران خان نے توڑنے کا اعلان کیا، جبکہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موجود تھی، تو وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ تھا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس کے اوپر مسترد کیا، وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ تھا۔ اس کے حوالے سے فوری طور پر صدر مملکت عارف علوی نے اس پر عمل کیا، وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ تھا۔ یہ کھلواڑ روکا جائے۔ عارف علوی سمیت اور تمام جتنے لوگ ہیں ان کو، جس میں عمر عطا بندیال بھی شامل ہیں، ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اب اگر آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ وہی جو طاقتور ہوتا ہے۔ غداری کا مقدمہ ایک چھوٹا سا آدمی اگر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، بغاوت کا الزام اس پر لگا دیا جاتا ہے۔ اگر بلوچستان میں گوادر کی حق دو تحریک کے لیے ہدایت الرحمان آواز بلند کرتے ہیں تو انہیں قید کروا دیا جاتا ہے۔ کچھ سیاسی رہنما اور کچھ طاقتور حلقے وہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ اپنا حق مانگیں، لیکن جو لوگ صریح غداری کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو کہ وہ طاقتور ہیں، مشہور ہیں، ان کے پیچھے کوئی سیاسی قوت ہے، کوئی عالمی قوت ہے، تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، تو یہ انصاف ملک کو ترقی نہیں کرنے دے گا۔ دہشت گردی تو پھر ہوگی۔ نا انصافی کی جڑ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ یہ اصول دنیا کا بنیادی اصول ہے کہ نا انصافی جہاں ہوگی وہیں دہشت گردی ہوگی، جہاں کرپشن ہوگی وہیں دہشت گردی ہوگی۔ اس وقت ضروری یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت یہ کارروائی کی جائے۔ صدر مملکت کے خلاف آئین کے آرٹیکل 47(1) کے تحت کارروائی کی جائے۔
مواخذے کی تحریک شروع کی جائے، ان کو اس منصب سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اب عارف علوی اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ جو شخص آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے، جو شخص اپنی سیاسی وابستگی نہ چھوڑے، ایک ایسے منصب پر پہنچ کر بھی جو ملک کا سب سے بڑا منصب ہے، بہت ادب و احترام والا منصب ہے، تو ایسے شخص کو اس منصب پر، اس عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کہیں سے ہو۔ آئین میں ایک فرد واحد کو تو یہ استحقاق مل جاتا ہے کہ اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ نہیں چلے گا، صدر مملکت کو، لیکن پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے، اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے، یعنی صوبائی اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا اختیار 2-3 ججوں کے بنچ کو مل جاتا ہے۔ یعنی قانون ساز، دستور ساز، آئین ساز اداروں کے خلاف 3 جج بیٹھ کے فیصلہ کر دیں اور آئین کو اپنی مرضی کے مطابق ری رائٹ کر دیں، اور یہ جج ماضی میں بھی یہی ہوا۔ آئین کے خلاف فیصلہ دینے پر ججوں کو آج تک کٹہرے میں لا کر نہیں کھڑا کیا گیا۔ جسٹس ارشاد حسن خان، جنہوں نے پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا تھا، ان کو آج تک کسی نے کٹہرے میں لا کر نہیں کھڑا کیا۔ کیوں؟ اسمبلیوں سے توثیق کرائی گئی غیر آئینی اقدامات کی۔ ارشاد حسن خان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو، تاکہ توثیق کرو یا نہ کرو، لیکن کٹہرے میں لا کر کھڑا کرو۔ ارشاد حسن خان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرو، جسٹس گلزار کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرو، افتخار محمد چودھری کو کٹہرے میں کھڑا کرو، ثاقب نثار کو، جنہوں نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ عطا بندیال کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو، جس نے آئین کو ری رائٹ کرنے کا کام انجام دیا، کٹہرے میں لاؤ۔ اس لیے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ یہ لوگ آئین سے کھلواڑ کرتے رہیں، قوم شش و پنج میں رہے، ملک کی اقتصادی حالت اسی بنیاد پر خراب ہوتی رہے کہ آج کون سی حکومت ہوگی، کل کون سی حکومت کی پالیسی ہوگی، پالیسی کا کوئی تسلسل نہ رہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ آپ مراعات کا سلسلہ آپ ختم کریں۔ ملک اب ان مراعات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کی ساری زرعی زمینیں پلاٹوں اور بلڈنگوں کی نظر ہو گئی ہیں۔ بلڈنگیں اگ رہی ہیں، گندم نہیں اگ رہی، بلڈنگیں اگ رہی ہیں، کپاس نہیں اگ رہی، بلڈنگیں اگ رہی ہیں، چاول نہیں اگ رہے۔ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک تھا، اب نہ زرعی ملک ہے نہ انڈسٹریل ملک ہے۔ یہاں بلڈنگیں اگا کر آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ یا کون آئے گا؟ جو اس ملک کی شناخت تھی اس کو بحال کریں۔ تو بہرحال یہ 3 جج ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں اور دستور کے چیتھڑے انہوں نے جو اڑائے ہیں اس کی سزا دیں۔ آئین کو از خود تحریر کیا ہے اس کو، اور یہ جو حمزہ شہباز کی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ غلط تھا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، لیکن حمزہ شہباز نے اسمبلی کی اکثریت کی حمایت حاصل کر لی تھی اور وہ چل رہے تھے۔ یہی بہتر راستہ ہے، کیونکہ عدالتوں نے آئین کے آرٹیکل 69 کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ عدالتیں اسٹیٹ بینک کو رقم جاری کرنے کا حکم نہیں دے سکتی۔ جو کام منی بل کی منظوری پارلیمنٹ کا کام ہے، منی بل کی منظوری پارلیمنٹ کا، اخراجات کون سے ہوں گے، کیا ہوں گے، پارلیمنٹ کا کام تھا۔ اس پارلیمنٹ کے کام کو جج صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایک کمیشن بنایا جائے، ہائی کمیشن ہوئی ہے، بہت ہی اعلیٰ اختیاراتی کمیشن ہو، اور اس کمیشن کے تحت یہ جائزہ لیا جائے کہ افتخار محمد چودھری سے لے کر اب تک جتنے جج ہیں ان کی جائیدادیں کس کس عرصے میں کتنی بنی ہے، کہاں بنی ہے، اور ان کی آل اولاد، ان کے قریبی رشتہ داروں نے کیا کیا جائیدادیں بنائی ہیں، کیا کیا چیزیں بنائی ہیں،
ان سب کا جائزہ لیا جائے، تبھی تو عوام کے دل میں ٹھنڈک پڑے گی۔ اس لیے کہ عوام بیچارے، ایک مزدور جس کی تنخواہ 25,000 روپے ہے، اس کی بجلی کا بل 25,000 روپے آ جاتا ہے، تو اس بجلی کے بل کو وہ ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک جج جس کی تنخواہ 50 لاکھ روپے ماہانہ ہے اور مراعات مزید 50 لاکھ روپے ہیں، وہ بجلی کا مفت استعمال کرتا ہے، اور وہ جو 2.5-3 لاکھ روپے کی بجلی استعمال کرتا ہے اس کا بل نہیں دیتا۔ وہ جو 1 لاکھ روپے کی گیس استعمال کرتا ہے اس کا بل نہیں دیتا۔ 600 لیٹر ماہانہ 300 روپے لیٹر کا پیٹرول وہ مفت لیتا ہے۔ اس کی گاڑی کی مینٹیننس، اس کے مکان کا کرایہ، یہ مراعات واپس لی جائیں۔ بھارتی ججوں کا کردار دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، اور پاکستانی ججوں کو دنیا بھر میں روانڈا کے برابر رکھا گیا ہے۔ یعنی روانڈا کی عدالتوں اور پاکستان کی عدالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ کسی انتہائی اقدام کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، کہ آپ کے پاس وہ اختیار ہے، آپ اسے اس وقت استعمال کریں۔ عدالت عظمیٰ کو از خود سماعت کا اختیار کسی انتہائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دیا گیا تھا، اور وہ عدالت عظمیٰ کو دیا گیا تھا، چیف جسٹس کو نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن افتخار محمد چودھری سے لے کر آج تک کہ چیف جسٹس نے اسے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا دیا۔ یہی اختیار ہوتا ہے کسی سرکاری ملازم کا، کہ وہ کوئی انتہائی قدم روک سکے، لیکن وہ اسے اپنی ناجائز کمائی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51(2) کی جو شق ہے اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے۔ وہاں پر لکھا گیا ہے کہ اسے کسی با اختیار عدالت نے فاتر العقل قرار نہ دیا ہو۔ کسی شخص کو فاتر العقل قرار دینے کا فیصلہ ڈاکٹر یا ماہر نفسیات کرتے ہیں، عدالتیں نہیں۔ اس کو معقول انداز پہ رکھا جائے، یہ ترمیم کی جا سکتی ہے اور اس پر غور کیا جانا چاہیے، کیونکہ عدالتیں اگر کسی ذہین آدمی کو، کسی باعقل آدمی کو فاتر العقل قرار دے دیں اور ماہر نفسیات کہیں اور طبیب کہیں کہ یہ پاگل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ فیصلہ ان سے مت کروایا جائے جس کے یہ ماہر نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 68 میں بھی ترمیم کی جائے، جس میں کہا گیا ہے کہ مجلس شورا میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے فرائض کی انجام دہی میں رویے کے بارے میں بحث نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کو عدالتوں کی بے راہ روی کی نشاندہی کرنے سے روکا گیا ہے۔ میرے خیال میں اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 113 کی بھی خلاف ورزی سپریم کورٹ نے کی، اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا ہے کہ نہیں، اور پنجاب میں گورنر راج لگانا ہے یا اسمبلی کو بحال کرنا ہے۔ عدالتوں کو اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ججز ہیں، جو لوگ بھی ہیں، اب ملک سے باہر نہیں جانے چاہیے۔ یہ ملک سے باہر جانے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ ریموٹ کنٹرول سیاست اب ختم ہو جانی چاہیے۔ ملک میں رہیں، ملک کے اندر ظلم سہیں، جبر سہیں، ملک کی دولت بھی ملک میں رکھیں اور ملک پر خرچ کریں،
ایک آدمی، ایک غریب آدمی جس پر صرف چوری کا الزام لگتا ہے، چوری ثابت نہیں ہوتی، اس کو پولیس گرفتار کر کے جیل میں ڈالتی ہے تو اس الزام میں وہ برسوں پڑا رہتا ہے. اور ایک آدمی جس کے اوپر سنگین سے سنگین الزامات لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو عدالت ضمانت پر ضمانتیں دی جا رہی ہیں، اس کے لیے سب جو ہے وہ سربسجود ہو رہے ہیں، اس کی بھیانک سے بھیانک غلطی پر کوئی گرفت نہیں ہو رہی، وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کے برابر بھی قرار دے تو کوئی توہین رسالت کا قانون اس پر عائد نہیں ہوتا، اور کوئی آدمی کسی پر بھی توہین رسالت کا الزام لگا دے تو فوراً آپ جو ہے وہ اسے گرفتار کرتے ہیں. اس شخص پر کوئی شخص کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور یہ کیا اور وہ کیا، تب توہین رسالت اور جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی چھوٹا آدمی جو ہے اس کے پر کوئی دوسرا آدمی الزام لگا دے تو آپ اسے گرفتار کر ڈالتے ہیں، انتہا پسند کہہ ڈالتے ہیں. کوئی ناموس رسالت کے لیے نکلے تو اسے آپ غدار قرار دے دیتے ہیں، اسے آپ دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں. یہ معیار ختم کرنا ہوگا. ہماری باتوں پر آپ غور کیجیے اور ہمارے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. آپ کو بات پسند آئے تائید کیجیے، نہ پسند آئے تو تنقید کیجیے، تبصرہ کیجیے. ہم اس کے منتظر رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.